بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثامن فی الادلۃ العقلیہ۔ موضوع ہمارا معاد چل رہا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور دیگر حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ معاد یقینی ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اور ہم اس بات پر بھی مطمئن ہیں قرآنی آیات مجیدہ کی دلالت سے کہ وہ معاد جسمانی ہوگی۔ لہذا قیامت کا برپا ہونا، معاد کا ہونا کسی قسم کے شک و شبہ کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی بھی واضح دلالت ہے اور احادیث مبارکہ بھی وضاحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتی ہیں۔ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ حدیث کو حق سمجھتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی شک کی جگہ نہیں۔ ان کو تو یقین ہے کہ قیامت ہے، معاد ہے، اور معاد جسمانی۔ قرآن و حدیث پر اگر اعتماد نہیں تو پھر کسی بات پر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس معاد کو عقل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے آیات میں بھی اشارہ ہے، روایات میں بھی اشارہ ہے، تو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ اس معاد کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہمیں ادلہ عقلیہ سے، یہ جو فلسفی ہوتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو دلیل چاہیے، چونکہ وہ کسی دین کے قائل نہیں ہوتے، فرق کرو کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے آؤ ہم تمہیں عقل کی روشنی میں یہ سمجھاتے ہیں کہ معاد کا ہونا ضروری ہے، یقینی ہے۔ عقل بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے جی؟ جن لوگوں نے منطق پڑھی ہے، وہاں منطق میں ایک بحث تھی اشکال اربعہ کی۔ ان میں شکل اول کی ہم تعریف یہ کرتے تھے کہ شکل اول وہ ہوتی ہے کہ جس میں حد اوسط صغریٰ میں معمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، اور اس کے صحیح نتیجہ دینے کی شرائط یہ تھی کہ صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ ہو۔ شکل اول کے ذریعے ہم جو نتیجہ لیتے تھے وہ نتیجہ قابل قبول ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اور وہاں کہتے العالم و متغیر و کل متغیر حادث، لہذا العالم و حادث، ایک بات ہوتی تھی۔ اسی عقلی انداز میں ہم اس معاد کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ بہت آسان انہوں نے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں اس انداز میں کہ نمبر ایک، شکل اول بنائیں، ان اللہ تعالی حکیم۔ اب حکیم یہاں پر محمول ہے، ٹھیک، یہ ہوگی صغریٰ۔ والحکیم لا یفعل عبثا، یہاں حکیم وہ ہوگی، یہاں صغریٰ میں محمول تھی، کبریٰ میں موضوع ہو گئی، تو پس حکیم ہو گئی حد اوسط۔ جب نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حد اوسط کو، جو حد وسط ہوتی ہے صغریٰ اور کبریٰ میں، اس کو گرا دیا جاتا ہے اور نتیجہ جو مسلمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے وہاں ہم نے کہا تھا العالم و متغیر، متغیر یہاں محمول ہے، پھر کبریٰ میں ہم نے کہا تھا کل متغیر حادث، وہاں کل متغیر موضوع بن گیا، نتیجے میں متغیر حد وسط کو گرا دیا تو ہم نے کہا العالم و حادث۔ یہ بھی وہی ترتیب ہے، ان اللہ تعالی حکیم، یہاں حکیم محمول ہے، کبریٰ میں موضوع ہے، والحکیم لا یفعل عبثا۔ اب حکیم دونوں میں حد وسط، جب اس کو گرائیں گے نتیجہ ہوگا ان اللہ لا یفعل عبثا۔ اب ہم نے قرآن کا سہارا بھی نہیں لیا، اب ہم نے حدیث کا سہارا نہیں لگا۔ عقل انسانی یہ کہتا ہے کہ جو کہ ان اللہ تعالی لا یفعل عبثا،
اللہ کا صاحب حکمت ہونا بھی مسلمات، کوئی صاحب حکمت عبث اور لغو نہیں کرتا، یہ بھی عقلاء میں صاحب، یہ بھی مسلمات، نتیجہ جو ہے کہ اللہ لا یفروش ہے۔ ٹھیک، اب اگر اس شکل اول کے نتیجے کے ساتھ آپ قیاس استثنائی کو بھی ملا لیں، قیاس استثنائی وہ ہوتا ہے، یہ ساری منطق میں آپ کی پڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ قیاس استثنائی جو دو مقدمات سے مرکب ہوتا ہے، جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نکیر مقدمات میں موجود ہوتی ہے، اور جب لکنہ کہتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ خوب، لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِنسَانِ مَعَادٌ لَكَانَ خَلْقُهُ عَبَثًا، یہ ایک مقدمہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالی لا يفعل عبثا، یہ دوسرا ہو گیا۔ نتیجہ فالمعاد للانسان ثابت فحکمتہ تعالی، یہ اس کو اپنا قیاس استثنائی کو جو دو مقدمات سے مرکب ہوتا ہے، لیکن نتیجہ یا نتیجے کی نکیر ان مقدمات میں ہوتی ہے، یہاں بھی نتیجہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ خوب، بہرحال عقل انسانی، آپ قرآن و حدیث کا سہارا نہ بھی لیں، دلیل عقل سے بھی معاد کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آگے بحث کو شروع فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم چند ایک مقدمات بیان کرتے ہیں اور ان مقدمات کا پھر انشاءاللہ نتیجہ نکالیں گے۔ پہلا مقدمہ کہ اللہ تعالی حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے، جو صاحب حکمت و دانائی ہوتا ہے، وہ کبھی لغو نہیں کرتا، عبث کو انجام نہیں دیتا، یہ پہلا مقدمہ۔ نمبر دو، عبث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل، ہر وہ کام عبث ہے، لغو ہے، جس پر کوئی منفعت عقلائی مترتب نہ ہوتی ہو۔ کوئی ایسا کام کرنا کہ عقلاء اس پر کسی قسم کی منفعت کے قائل نہیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ کام عبث ہے، یہ لغو ہے، اس لیے کہ عقلاء اس میں کوئی منفعت، کوئی فائدے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا۔ تیسرا مقدمہ وہ یہ ہے کہ معاد، یہ دلیل حکمت فقط انسانوں کی ہے، دیگر حیوانات اور اس عالم مادہ کی نہیں ہے۔ یہ تین مقدمے اس درس میں پڑھتے ہیں، نتیجہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آسان ہو جائے گا، ان کو ملائیں گے۔ یعنی پہلی بات کہ اللہ حکیم ہے، جو حکیم ہوتا ہے وہ عبث نہیں کرتا۔ دوسرا مقدمہ، عبث کیا ہے؟ عبث وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی منفعت عقلائی مترتب نہ ہو، یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا یہ ہے کہ معاد فقط انسانوں کی ہے، دیگر حیوانات اور دیگر عالم مادہ کی معاد نہیں ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اب یہ ہیں تین مقدمے، ان تین مقدموں کو جب جمع کریں گے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا صحیح نتیجہ نکالیں گے، اور پھر ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ عقل انسانی بھی معاد کا قائل ہے کہ معاد ہونی چاہیے۔ اگر معاد نہ ہو، عقل کہتا ہے کہ لغویت لازم آتی ہے، عبثیت لازم آتی ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے وہ کبھی عبث اور لغو، بے فائدہ بیہودہ کام نہیں کرتا۔ کوئی صاحب حکمت اور صاحبانہ انسان بھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں کوئی منفعت عقلائی نہ ہو۔ تو جو خالق العقل ہے، جو حکیم مطلق ہے، وہ کب کوئی ایسا فعل انجام دے گا کہ جس میں کوئی منفعت عقلائی نہ ہو؟ اور اگر معاد نہ ہو تو یہ سب عبث لازم آتا ہے، جبکہ وہ عبث انجام نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ الثامن، آٹھواں مقام اس بحث معاد میں وہ ہے ادلہ عقلیہ کے حوالے سے، کہ عقل بھی معاد کے پر درد کا، عقل بھی کہتا ہے کہ معاد ہونی چاہیے۔ خوب، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، اگرچہ ادلہ عقلیہ کے ذریعے
وقوع معاد پر کہ معاد ہونی چاہیے، قیامت ہونی چاہیے، اگرچہ اس پر ادلہ عقلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد قیام الادلۃ السمعیۃ القطعیہ، چونکہ ادلہ سمعیہ قطعیہ قرآن اور روایات متواترہ نے جب کہہ دیا کہ معاد ہے، پھر کسی دلیل عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وضرورت الاسلام بل ضرورت الدین، ضروریات دین اور اس دین میں سے ہے، اسلام میں سے ہے کہ قیامت کا ہونا، تو پھر فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم استدلال کریں ادلہ عقلیہ کے ذریعے علی اثبات المعاد، معاد کو ثابت کرنے کے لیے۔ وَلَكِنْ حَيْثُ أُشِيرَ فِي الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ إِلَى الْوُجُوهِ الْعَقْلِيَّةِ، لیکن چونکہ قرآن میں بھی اور روایات میں بھی کچھ ادلہ عقلیہ کی طرف اشارات موجود ہیں، تو ہم بھی تھوڑا سا اگر تھوڑی سی بات ادلہ عقلیہ کے حوالے سے بھی کر لیں کہ عقل بھی معاد کے ہونے پر داد کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1 دلیل الحکمہ، یعنی دلیل عقلی۔ عقل بھی یہی کہتا ہے کہ معاد کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا کیسے؟ نمبر 1 منطق میں شکل اول کے ذریعے ہم کسی مجہور تک پہنچتے تھے، ٹھیک ہے جی، اس کو ثابت کرتے تھے اور پھر اس کو قبول کیا جاتا تھا۔ وہی شکل اول جہاں بناتے ہیں کہ ان الحد الوسط فی ھذا الدلیل هو حکمتہ تعالی، یہ جو دلیل ہے جو شکل اول بنا رہے ہیں، شکل اول میں ایک حد وسط ہے، وہ حد وسط جو صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہے، وہ ہے حکمت، یعنی اللہ کا حکیم ہونا۔ وَشَكْلُ الْقِيَاسِ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، اب یہاں پر منطقی اشکال اربع میں سے شکل اول وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی حکیم، یہ صغرا ہو گئی، حکیم یہاں محمول ہے۔ وَالْحَكِيمُ لَا يَفْعَلُ عَبَثًا وَسَفَا، یہ کبرا ہے، حکیم موضوع ہے، کلیہ ہے کہ کوئی حکیم کبھی عبث و لغو نہیں کرتا، ٹھیک، سفاہانہ کام نہیں کرتا۔ اب حکیم دونوں میں، پہلے مقدمے میں محمول، دوسرے موضوع، جب اس کو ہٹائیں گے نتیجہ ہوگا اللہ تعالی لا یفعل عبثا وسفہا، کوئی عبث کام، کوئی سفیہانہ کام، کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ یہ شکل اول کا نتیجہ ہے جو درست ہے، عقل نے تسلیم کیا۔ ثم ينضم الیہ القیاس الاستثنائی، اب اس کے ساتھ آپ یوں قیاس استثنائی کو بھی لائیں۔ قیاس کی اقسام ہوتی ہیں، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی وہ ہوتا ہے جسم کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض موجود ہو، وہ یہ ہے کہ انہ، وہ یوں بنے گا کہ لو لم یکن للانسان معاد لکان خلقہ عبثا وباطلا، کہ اگر انسان کے لیے معاد نہ ہو تو انسان کا خلق ہونا، یہ خلقت ثانی، عبث، بے فائدہ اور باطل ہے، فضول ہے، ٹھیک۔ پھر وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ عَبَثًا وَسَفَا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی عبث اور صاف بےہودہ کام، فضول کام، بے مقصد کام انجام نہیں دیتا، ٹھیک۔ پس فالمعاد للانسان ثابت، یہ کہ معاد انسان کے لیے ثابت ہے۔ فحکمتہ تعالی تقتضی، حکمت الہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان یکون للانسان، کہ انسان کے لیے حیات دائمیہ ہونی چاہیے، ومعاد فی القیامہ، اور قیامت میں انسان کو پلٹنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ساری بات کوئی قرآن کا سہارا نہیں لے رہے، حدیث کا نہیں لے رہے، عقل یہی کہتا ہے۔ لیکن توضیح ذالک، اس دلیل عقلی کی وضاحت کے لیے پہلے ہم 3 مقدمات بیان کرتے ہیں، پھر 3 مقدمات جب ہم سمجھ جائیں گے پھر نتیجہ نکالیں گے تو آسان ہو جائے گی بات۔ خوب ہے یہی دلیل عقل۔ مقدمہ اولا، پہلا مقدمہ یہ ہے ان اللہ تعالی حکیم، اللہ تبارک و تعالی صاحب حکمت ہے، دانائی ہے، ٹھیک۔ والحکیم لا یفعل العبث وصاف، اور جو صاحب حکمت ہوتا ہے، اردو میں دانائی کہتے ہیں، جو صاحب حکمت ہوتا ہے وہ عبث، فضول کام اور سفیہانہ غیر عقلائی انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَبِیحٌ، اس لیے کہ بے
فائدہ فضول کام انجام دینا کبھی ہے۔ وجہ لرجوعہ الی ترجیح المرجوح، چونکہ اس کا مقصد کسی مرجوح کو، کسی مفضول کو، کسی گھٹیا کو ترجیح دینا کسی بہتر پر۔ مرجوح کہتے ہیں کہ جو گھٹیا ہو، پس تو مقابل میں ہوتا ہے راجح کہ جس میں کوئی بہتری پائی جاتی ہو، اور آپ ایک کم والے کو، پست والے کو بہتر پر ترجیح دے، اس کا ترجیح ہے مرجوح۔ اور یہ عاقل کہتا ہے کہ ایسا کرنا کبھی ہے۔ او لأنہ محال، یا یوں کہہ دیں کہ آباس اور صف یعنی بے مقصد اور لاغو کام انجام حکیم نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے امور انجام دینا محالات میں سے ہے۔ لأنہ محال، کیوں؟ لأولہ الی الترجح من غیر مرجح، ایک ہوتا ہے ترجیح یعنی کوئی کسی کو کسی پر برتری دے، ایک ہوتا ہے الترجح یعنی خود بخود بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی سبب کے کوئی کسی پر برتری حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ یہ ہے کہ اس میں یہ خوبی پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو اس پر ترجیح دیں گے۔ یہ تو ہو گیا ٹھیک کہ مرجح موجود ہے، سبب موجود ہے، علت موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مقابل میں کیا کہتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہونی چاہیے، کہ جب تک کوئی سبب نہ ہو کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا، بہتر قرار دینے کا، ایسی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اگر ہاں کوئی شخص آباس اور صف دیتا ہے تو یہ ترجح یعنی خود بخود ایک شے برتر ہو جائے من غیر مرجح، بغیر کسی وجہ کے، یہ عقلاً کبھی ہے، بلکہ محالات میں سے ہے کہ بغیر کسی سبب کے کوئی کسی پر برتری حاصل کر لے، اس کہتے ہیں الترجح من غیر مرجح، بغیر کسی سبب کے۔ خوب، قد مر البحث عنہ فی العدل، توحید کی بحث جب ہم نے عدل الہی کی بحث کی وہاں پر یہ بات ہوئی تھی، لیکن لا ینافی ذلک ما عرفتہ فی المباحث المتقدمہ، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ان اللہ تعالی لا غایۃ لہ وراء ذاتہ، کہ جب بھی کوئی بندہ، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، تو میں جب کوئی کام کروں گا تو میری کوئی غایت ہوگی، کوئی مقصد ہوگی، میں کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہ سارے امور انجام دیتا ہوں۔ لیکن بحث توحید میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا ان امور کو انجام دینا، اس کا کوئی غایت نہیں اپنی ذات کے علاوہ، یعنی اس سے آگے کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ سب کر رہا ہو، نہیں، انتہا اس کی اپنی ذات ہے اور بس۔ ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے آگے کوئی اور منزل ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی مقصد نہیں، بس اس کی ذات وہی غایت ہے اور بس ختم۔ لیکن وہ بات اور تھی، لأن المقام، لیکن یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یثبت الغایۃ للفعل لا للفاعل، فعل کی غایت، اس فعل کو کیوں انجام دیا گیا یہ اور شے ہے، اور فاعل کی غایت کہ فاعل کس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے جو انجام دے رہا ہے، یہ دو باتیں فرق ہیں۔ غایت للفعل، فعل کا مقصد کہ فعل کو کیوں انجام دیا، ایک ہوتی ہے غایت للفاعل کہ یہ فاعل کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان دو میں فرق ہے۔ یہاں ہماری بات غایت فعل میں ہے کہ یہ جو لڑکا ہے، بعد اس کی غایت کیا تھی، فاعل کی غایت نہیں کہ فاعل کہاں پہنچنا چاہتا ہے، کیوں، اس کی ذات سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود اپنی ذات میں غایت ہے۔ خوب، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال آپ اس کو یوں لیں کہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کبھی عبث اور سفیہانہ کام نہیں کرتا، یہ بات ختم۔ دوسرا مقدمہ کہ ان العبث والصف، عبث کسے کہتے ہیں، سفاہت کسے کہتے ہیں، بالکل آسان، ہوا ما لا یترتب علیہ غایۃ عقلائیہ، ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ شے جس پر کوئی غایت عقلائی مترتب نہ ہو، کوئی منفعت عقلائی، کوئی مقصد عقلائی نہ ہو، اس کو عبث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا
اذا صرفا ذو ثروت مالہ فی ما لا منفعۃ لہ، کہ اگر ایک مالدار ہے اور وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو کوئی فائدہ نہیں، یا او فی ما یکون منفعتہ اقل مما صرفہ، یا جہاں وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے اور منفعت اس سے کہیں کم ہے، لا یکون ذا ولا یکون صرف ذا حکمہ، اس قسم کے صرف کو یعنی اس قسم کے مقامات پر مال خرچ کرنے کو حکمت نہیں کہتے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بندہ بڑا دانا ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے۔ ٹھیک، حکمت کب ہوگی؟ ہاں، الا اذا ترتب علیہ المنفعۃ زائدہ عما صرفہ، جو خرچ کر رہا ہے وہ کم ہے لیکن اس پر جو منفعت مترتب ہو رہی ہے وہ اس کے اس خرچ شدہ مال سے کہیں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو کہیں گے کہ یہ ہے حکمت پر مشتمل کام ہے۔ پس فالفعل لا یخرج عن العبثیۃ والصفا، کوئی بھی فعل عبث ہونے اور صفاحت سے خارج نہیں ہوتا، یعنی جب تک کہ اس پر کوئی فائدہ اور غایت ہے، یعنی ہر وہ فعل جس پر کوئی فائدہ ہو، کوئی منفعت اوکلائی مترتب ہوتی ہے، اس فعل کو کہیں گے کہ یہ حکمت پر مشتمل ہے۔ جس پر کوئی فائدہ نہ ہو، غایت اوکلائی نہ ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ فعل عبث ہے، یہ ہے بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، لغو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع بحث میں۔ فخلقۃ الانسان، اللہ نے جو انسان کو خلق فرمایا، یہ انسانی خلقت، ما ابتلائہ بانواع المشکلات، جبکہ یہ انسان قسم و قسم کی مشکلات میں بھی مبتلا رہتا ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی غریب ہے، کبھی جیل میں ہے، کبھی بے گناہ قتل ہو جاتا ہے، کبھی اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، کبھی کوئی جاتی کبھی کوئی جاتی الی آخری۔ وَكَوْنُ نِہَایَتِهِ الْفَنَاءُ، اور انجام کیا ہو کہ اس سب کچھ کے باوجود پھر اس نے ختم ہو جانا ہے، مِن دُونِ تَرَتُّبِ فَائِدَةٍ عَلَى ذَلِكَ بالنسبت اللہ تعالیٰ، اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان کے ہونے کا اللہ کو بھی کوئی فائدہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کمال محض ہے، وہ تو غنی مطلق ہے، ساری کائنات مطیع ہو جائے تو بھی اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے نافرمان ہو جائیں تو بھی اس میں کوئی کمی، یہ سب کچھ جو انسان کر رہا ہے اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، چونکہ وہ کمال مطلق ہے اور غنی مطلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آپ فرماتے ہیں وَكَوْنُ نِہَایَتُهُ الْفَنَاءُ، اور نہایت انسانی کیا ہو کہ انسان فنا ہو جائے، مِن دُونِ تَرَتُّبِ فَائِدَةٍ، جبکہ اس کا اللہ کی نسبت کوئی فائدہ نہیں ہے، وَلَا بِالنِّسْبَةِ الْمَخْلُوق، اور اگر اس کا مخلوق کی نسبت بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ کی نسبت تو ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، بعد فرض کون ہی سیصیر فانیہ، کیوں؟ فرض یہ ہے کہ بندے نے تو فنا ہو جانا ہے، یہ بندہ دنیا میں آیا، طرح طرح کی مشکلات کا اس کے سامنا کیا، اور فرض کریں کہ پھر اس نے فنا ہو جانا ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ، یہ ساری خلقات، فخلقۃ الانسان عبث و صفاحہ، اس کا مطلب ہے سارا خلقت کا سسٹم یہ ہے عبث ہے، بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے، لغو ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ، چونکہ یہ ایسے ہوگا جائے گا کہ بِمَنْزِلَةِ ذِی صَنْعَةٍ یَصْنَعُ شَیْئًا مُہِمًّا، کہ ایک کوئی بڑا ماہر کاریگر ہو اور وہ اپنی کاریگری سے ایک اچھی سی چیز بناتا ہے، ثُمَّ يُخَرِّبُهُ، اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، قبل ان یستفید منہ نفسہ، کہ اس سے پہلے کہ نہ وہ اس سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ ایک کاریگر نے ایک چیز بنائی، نہ اس سے خود فائدہ اٹھایا نہ کسی اور نے، اور اس سے پہلے پھر اس کو توڑ مروڑ کے خزائے کر دیا۔
تو اس کو کوئی کہے گا کہ یہ عاقلانہ کام ہے؟ نہ، ہر کوئی کہے گا یہ عبث ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند تر ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں عبادت الانسان واطاعتہ للہ عز وجل لا تنفع فی حقہ تعالی، بندے کی یہ عبادت اور اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے کہ میں کہوں جی میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری نمازیں پڑھنے سے اللہ کو فائدہ ہوگا، میری نیکیاں کرنے سے اللہ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک کیوں؟ لکون ہی غنی مطلق، وہ غنی مطلق ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک، لہذا یہ عبادت، یہ اطاعت اللہ کو حق کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وَلَا فِي حَقِّ الْمُطِيعِ بَعْدَ كَوْنِ الْمَفْرُوضِ أَنَّهُ سَيُصِيرُ فَانِيًا، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جائے گا، تو فنا کا مطلب ہے کہ یہ عبادات اور یہ اطاعت خود اس بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر ایسا ہے تو فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ عبث ہو جائے گا، چونکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، ختم ہوگی بات۔ اور اگر یہ یہی شے مطیع کے حق میں بھی فائدہ مند نہ ہو، کب؟ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس عبادت کا اللہ کو ویسے فائدہ کوئی، جو غنی مطلق ہے، اور بندے نے فنا کے بعد پھر ختم ہو جانا ہے، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں والاستعمال بالطاعت والعبادہ لا مطلوبیت لہ، لہذا ادھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت کے ساتھ اطاعت الہی کے ذریعے، عبادت خدا کے ذریعے کمال طلب کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کے فرامین پر عمل کر کے کمال حاصل کروں، تو یہ تب ہوگا مطلوب۔ ذرا غور کرنا، استکمال یعنی عبادات کے ذریعے کمال کو طلب کرنا، کمال کو پانا اس وقت مطلوب ہوگا الا اذا کان المطیع باقیہ، کہ جب وہ اطاعت کرنے والا باقی بھی رہے، فنا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن العبادۃ والطاعۃ، عبادت اور اطاعت الہی توجبان رفعت نفس المطیع، یہ دو سبب بنتی ہیں کہ اس اطاعت گزار کو، اس عبادت گزار کے مرتبے کو بلند کریں الی مقام، ایک ایسی منزل تک کہ یتلذذ منہ، کہ اس بلندی سے یہ اطاعت گزار لذت حاصل کرے۔ کیسے؟ قل قرب والدنو من ساحت ربہ المطاع، یعنی رحمت الہی کے قریب ہو جائے، اس کی محبتیں اور رحمتیں اس کو زیادہ سے زیادہ ملیں گی، اس کو لذت حاصل کرے گا۔ لیاقت المجالسہ، اور جب یہ اطاعت گزار ہو جائے گا تو اس میں یہ صلاحیت آ جائے گی، کیا؟ کہ یہ اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھے جنات نعیم میں۔ یہ سب تب ہوگا کہ اگر مطیع باقی رہے گا، تو اگر مطیع فنا ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ دنیا میں آیا، 50-60 سال رہا، دنیا جہان کی مشکلات دیکھی، اور اس کے بعد سب ختم۔ اس کو کسی نے بے گناہ مار دیا ہے تو بھی ختم، اس نے کسی کو مار دیا ہے تو بھی ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب عبث لازم آتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن عبثیت سے بچا کب جا سکتا ہے؟ جب ہم اس کے قائل ہوں کہ نہیں، فنا مطلق نہیں ہے، ایک دورانیہ درمیان میں آئے گا، اس کے بعد پھر سے ان کو اٹھایا جائے گا اور دوبارہ سے ایک حیات ابدی ہوگی۔ اب وہ جنت کی صورت ہو یا جہنم کی صورت ہو، علیحدہ، تب جا کر لغویت سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، اور وہ عبث اور سفاہانہ اور لغویانہ کام نہیں کرتا۔ قال الاستاذ شہید مرتضیٰ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو یوں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں
ان کان خلف کل وجود عدم، کہ اگر ہر وجود کا اینڈ عدم ہو، خلف کل عمران تخریب، اور ہر آبادی کا انجام بربادی ہو، وَإِن كَانَ كُلَّ نَيْلٍ لِلتَّخْلِيَةِ، اور ہر پانے کا انجام کہ ہر پانے کے بعد پھر اس سے یعنی دست خالی ہو جانا ہے، کہ وہ چلا جانا ہے، اگر ایسا ہے فَمَا يَحْكُمُ النظام العالمی، یہ جو نظام کائنات ہے اس کا مطلب اس پر حکومت فقط تحیر اور ضلال، پریشانی اور گمراہی کی ہے، اور کسی شے کی نہیں ہے، یا تکرار مقررات کی ہے۔ فَيَقُومُ وُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ، اس کا مطلب ہر شے کا وجود عدم اور باطل پر قائم ہے، جو کہ یقیناً غلط ہے۔ تو اس نے اس کو یوں بیان کیا کہ اگر آپ معاد کے قائل نہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی موجودات ہیں یہ سب باطل اور عدم پر قائم ہیں۔ عقل کہتا ہے کہ یہ درست نہیں، پس نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو معاد کا قائل ہونا پڑے گا۔ وَقَرَّرَهُ الحکیم المتعلق محمد مہدی نراکی بوجہ آخر، انہوں نے اس مطلب کو یوں بیان کیا ہے، انیس الموحدین ان کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان نرا فی ھذا العالم بعض الناس یطیعون و بعض آخر یعصون، ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور بعض اس کے نافرمان ہیں، بعضهم یحسنون و بعض آخر یسیئون، بعض لوگ اچھائیاں کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اور بعض برائیاں کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ بعضهم يدعون في العبادة والطاعة يديمون في العبادة والطاعة وبعض آخر يديمون المعاصي والسيئات، بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ اطاعت خدا اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ نافرمانی اور برائیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ نرا جمعاً فی الخیرات والمبرات، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد لوگوں کی جو ہمیشہ نیکیاں اور اچھائیوں کو انجام دینے میں مشغول رہتی ہے، وجمعاً آخر فی الظلم والخطیات، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ دوسروں پر ظلم کرنے اور غلط کاریوں میں مشروف رہتے ہیں۔ نرا طائفۃ نالو مقام رضایت اللہ تعالی، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رضایت الہی کو پا لیتے ہیں، وفرقۃ اخری، اور بعض دوسرے دیکھتے ہیں کہ ذہبوا فی الطغیان والضلال، جو اللہ کے نافرمان ہو گئے اور گمراہی میں چلے گئے۔ نرا طبقۃ فی الاحسان والنصح، بہت سارے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ونمرۃ، اور ایک گروہ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں فی الملاہی، جو ساری زندگی لہو و لہو میں اور منکرات کے انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَنَرَا مَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان الموت یعرض علی جمیعہم، نیک پر بھی موت آ رہی ہے، برے پر بھی آ رہی ہے، مطیع پر بھی آ رہی ہے، عاصی پر بھی آ رہی ہے، ظالم پر بھی آ رہی ہے، مظلوم پر بھی آ رہی ہے، موت سب پر آ رہی ہے۔ خوب، ظالم پر بھی موت، مظلوم پر بھی موت، جو حق دے رہا ہے اس پر بھی موت، جو حق کھا رہا ہے اس پر بھی موت، جو اطاعت کر رہا ہے اس پر بھی موت، جو نافرمانی کر رہا ہے اس پر موت۔ مَعَدَمِ نَيْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِإِجْرَاءِ عَمَلِهِ، جس نے جو کیا تھا ابھی تو اس کو دنیا میں اس کے اس عمل کا بدلہ ملا ہی نہیں ہے۔ ظالم کو ظلم کی بدلہ نہیں ملا، مظلوم کو اس کو بدلہ نہیں ملا، ابھی کسی اور نہیں ملا۔ پس فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالَمٌ آخر، پوری توجہ، یہ سب کچھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مشاہدے میں ہے، اگر کوئی اور عالم نہ ہو کہ یجزا کل واحد بعمل، کہ جہاں ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اچھا کیا تو اچھائی کا بدلہ، برا کیا تھا برائی کا، اگر ایسا نہ ہو لَقَانَ خِلْقَةُ هَذَا النَّوْعِ الْعَظِيمِ شَأْنُهُ عَبَثًا وَسَفَا، اس ساری کائنات کی خلقات پھر یہ لغو اور بیہودہ ہو جائے گی۔ مظلوم پر ظلم کیا گیا، اس کو بھی بدلہ نہ ملا، جس نے ظلم کیا اس کو بھی اس کی سزا نہ ملی، پھر یہ سارا سسٹم، اس کا مطلب یہ عبث ہے، بے فائدہ ہے، لغو ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَنَحْوُهُ کلام الفاضل الشعرانی قدس سرہ فی ترجمۃ و شرح تجرید کا۔ خوب،
اب فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَمَا يُخْرِجُ خِلْقَةَ الْإِنسَانِ عَنِ السَّفَاهَةِ وَالْعَبَثِ، اس خلقت انسانی کو جو چیز عبثیت سے نکالتی ہے، سفاہت سے نکالتی ہے، تاکہ عبث اور صف لازم نہ آئے، جو شے اس کو عقلاً اس سے نکالتی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا وقوع المعاد، وہ ہے معاد کا واقع ہونا۔ کیوں؟ اس لیے لِأَن يَصِلَ الْإِنسان إِلَى نَتِيجَةِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا۔ معاد کیوں؟ کہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا تھا اپنے اس عمل کے نتیجے تک پہنچ جائے۔ اچھا کیا تھا تو نتیجہ اچھا، برا کیا تھا تو نتیجہ بھی برا۔ من الاستکمال، اگر اس نے کمال حاصل کرنا چاہتا تو اس کو کمال مل جائے، کوئی اچھائی کی تو اس کی بدلہ مل جائے۔ وَإِلَيْهِ يَعُولُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت مجید ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 115، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ بلاغ القرآن، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، پس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اب ذرا ان دو آیات سورہ مومنون آیت نمبر 114 اور 115 اور 116، اب اس کو ذرا غور کرو۔ فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ، لہذا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّا إِلَيْكُمْ لَا تَرْجِعُونَ، اشارتن کہ انا خلقت الانسان بدون الرجوع والمعاد لیس الا عبثا وسفاہا، کہ اگر رجوع نہ ہو، اگر معاد نہ ہو، اگر دوبارہ انسان کو پلٹا کر اس کے اعمال کا حساب نہ ہو، تو یہ خلقت انسانی ساری عبث ہے، بے فائدہ ہے، سفیہانہ ہے، لغو ہے۔ ہی المقدمۃ الثانیہ۔ وقولہ تعالیٰ، پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فتعالی اللہ المالک الحق، اشارۃ الی عدم وقوع البعث منہ تعالی لعلوہ عن ذالک وہو المقدمہ۔ فرماتے ہیں کیا کہ لا عدم وقوع البعث منہ تعالی لعلوہ عن ذالک هو المقدمۃ الاولی، وہ ہے، اس کی بات نہیں ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ وَلَعَلَّ قَوْلُهُ، اور پھر اگلا حصہ کہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اشارتن، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ الی عدم حاجتہ الی خلقت الانسان، اللہ کوئی محتاج نہیں تھا خلقت انسانی کا، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کی مجبوری تھی، اس کی ضرورت تھی، اس کی احتیاج تھی کہ انسان کو خلق کرے اور پھر پلٹائے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مالک الملک، وہ تو مالک الملک ہے۔ وَالَّذِي يَكُونُ كَذَلِكَ، جو مالک الملک ہوتا ہے وہ پھر کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، لا حاجت الی غیرہ۔ پس فَنَيْلُ الْإِنسَانِ إِلَىٰ غَایَتِهِ، لہذا انسان کا اپنے مقصد کو پا لینا یا نہ پانا، لا یوسران فی مالکیتہ للملک، اس کے مالک الملک ہونے میں کوئی اثر نہیں رکھتے۔ انسان اپنے مقصد کے حیات کو پا لے تو بھی وہ مالک الملک ہے، نہ پائے وہ تو بھی مالک الملک ہے۔ بلکہ انما الخلقۃ ومعادھا، اس کو ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ خلقت اور معاد تنشأ
من علوبہی، وہ علی ہے، وہ کمال مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، فلا مورد الاستکمال الکامل المطلق بالخلقت، ایسا نہیں ہے کہ خلقت اور معاد سے وہ جو کامل مطلق ہے اس نے کوئی اور کمال حاصل کرنا تھا، ایسا نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ دو مقدمے ہو گئے۔ پہلا مقدمہ کیا تھا کہ اللہ حکیم ہے اور حکیم عبث نہیں کرتا۔ دوسرا کیا تھا؟ عبث جس پر کوئی فائدہ اکلائی متم نہ ہو۔ نمبر 3، تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان المستفاد من دلیل الحکمہ ہوا معاد الانسان، کہ یہ جو معاد کی بات ہو رہی ہے، عقل کہتا ہے کہ یہ معاد فقط انسان کی ہوگی، یعنی بروز معاشر انسانوں کو پلٹایا جائے گا، کما تشیر الیہ الآیۃ الکریمہ۔ اما معاد عالم المادۃ والحیوانات، آیا دیگر حیوانات بھی محشور ہوں گے، یا باقی یہ جو عالم مادی ہے، یہ جو سب کچھ ہے، درخت چرند پرند فلاں فلاں جو بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے، آیا یہ بھی دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا؟ آیت اللہ خرادی فرماتے ہیں قد ذهب بعض اساتذتنا الى الاستدلال له، بعض ہمارے استاد محترم تو وہ کہتے ہیں کہ دلیل عقل کہتی ہے کہ ان سب کو بھی دوبارہ پلٹایا جائے، وَلَكِنَّهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، یہ محل اشکال ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، لأن یقال کیا ہو کہ ان خلقت المادت حیوانات، کہ یہ جتنے حیوانات ہیں انسان کے علاوہ، یہ سارے اور دیگر جو مادی چیزیں ہیں، یہ اشجار وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ لانتفاع الانسان، تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ کیوں؟ قرآن مجید یہی کہتا ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، قرآن مجید یوں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا، اور کرنے والوں کے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے دیگر حیوانات اور باقی یہ جتنا عالم مادی ہے سب انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ خوب، فما وجود هذه الغایہ فی خلقت المادۃ والحیوانات، اب اس حیوانات اور اس مادی چیزیں جتنی بھی ان سب کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ استفادۃ الانسان منہا، تاکہ انسان ان ساری چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکے، ان کا مقصد یہ تھا۔ ٹھیک، انسان کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ بحیث یتمکن من الحیات الدنیاوی، تاکہ اپنی اس دنیاوی حیات میں اس کو ان چیزوں پر قدرت ہو، حتی یعیش، وہ زندہ رہے، ویعمل ما یعمل، اور جو اس نے کرنا ہے وہ ان چیزوں سے استفادہ کرے اور وہ انجام دیتے رہے۔ پس لیست خلقتها بسن و صفا، لہذا اس مادہ جتنی بھی مادی اشیاء ہیں یا حیوانات ہیں تو ان کی خلقت عبث نہیں ہے۔ کیوں؟ عبث تب ہوتی کہ جس مقصد کے لیے خلق کیا جاتا وہ مقصد حاصل نہ ہوتا یا بے مقصد ہوتی۔ ان سب کو خلق کیا گیا کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے اس دنیاوی زندگی میں، اور انسان نے اس دنیاوی زندگی میں ان سب چیزوں سے فائدہ حاصل کیا، نتیجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ عبث نہیں تھی، ان کی خلقت لغو، بے فائدہ، بے مقصد نہیں تھی۔ بس وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعَاد، اب چاہے ان کی معاد نہ بھی ہو، دوبارہ ان کو نہ بھی پلٹایا جائے تو اس سے کوئی عبثیت اور لغویت لازم نہیں آتی۔ پس فَإِثْبَاتُ الْمَعَادِ لَهُمَا، لہٰذا ان مادیات یا دیگر حیوانات کے لیے معاد کو ثابت کرنا اس دلیل حکمت سے، دلیل عقلی سے محل تأمل، بل منع، بلکہ آیت اللہ خرادی فرماتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے، اصلاً ایسا نہیں۔ ہاں، لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِنسَانِ مَعَاد، اگر انسان کے لیے بھی معاد کے قائل نہ ہوں، پھر کہا جا سکتا ہے
کہ لا یکون خلقت ذالک الا عبثا و صفا و باطلا، پھر ان سب کی خلقت عبث اور صف اور باطل ہوگی۔ لیکن اگر ہم انسان کے معاد کے قائل ہو جائیں تو پھر کسی بھی شے کی خلقت سے صفحات یا عبثیات یا بطلان لازم نہیں آتا۔ یہ 3 مقدمات پڑھے ہیں، وکیف کان انشاءاللہ نتیجہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔